سمیر شیخ کہتے تصوف میں کم کھانا، کم سونا اور کم بولنے کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہم یہ سب تعلیمات اپنی زندگی میں عمل میں کیسے لائیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا اچھا سوال کیا، روح کی باتیں کے اندر یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے، لیکن بہرحال تو یہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اصل میں تصوف میں یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ صرف ایک انٹینسیو کورس ہے، علاج ہے کہ آپ کم کھانا، کم سونا، کم بولنے کی عادت ڈال لیں، اور اس کے لیے پروسیس ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کی صحبت کے اندر رہ کے اس کی نگرانی کے ساتھ آدمی کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے۔ جب وہ پروسیس تربیت کا پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جتنا چاہے بولیں، لیکن اب آپ جب بولیں گے تو خیر کی بات بولیں گے، شر نہیں بولیں گے، یہ مقصد ہے۔ پھر آپ کھائیں گے تو آپ حلال رزق ہی کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ آپ سوئیں گے تو اس کے سو کر آپ اللہ کے حق کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے حق کو بھی اپنے وقت پہ پورا کرتے رہیں گے۔ نمازوں کے اوقات میں سوتے نہیں رہ جائیں گے، بلکہ نمازوں کے اوقات میں منادی ندا کرے گا، آپ نیند کو توڑ کر حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو کم سونے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ نے اپنے اندر ول پاور پیدا کر لی ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں مقصود و مطلوب نہیں ہیں، یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہیں اعتدال کے لیے۔ تو اعتدال پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے کہ کم کھانے کی جو عادت پڑ گئی تو پھر انسان حد اعتدال سے زیادہ نہیں کھائے گا، اب اعتدال کے ساتھ کھائے گا۔ اس اعتدال پیدا کرنا مقصد۔ اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الطائفہ فرماتے ہیں کہ آج کل اعصاب کمزور ہیں، آج کے قوتیں انسان کی کمزور ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ فاقے کر لیا کرتے تھے، کم سو لیا کرتے تھے، لیکن آج تو ہماری طبیعتیں کمزور ہیں، آج فاقے نہیں ہوتے، کم کھایا نہیں جاتا، زیادہ انسان کو بھوک لگتی کھاتا ہے۔ تو اس پر کیا بات فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تصوف اب یہ ہے کہ خوب کھاؤ لیکن پھر نفس سے خوب کام لو۔ مطلب اگر آپ نے خوب کھا لیا جی بھر کے تو پھر نفس کو کہو کہ اب تیاری کر لو، وضو کر کے اب 10 نفلیں پڑھنی ہیں، 10 نفلوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جی وضو کر کے کھڑے ہو گئے، 20 نفلیں پڑھنی ہیں۔ تو لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ جس دن آپ دعوت کھا کے آئیں کسی تقریب میں، کسی ولیمے میں، تو واپس آ کے کم از کم 10 نفلیں پڑھا کریں، وضو کر کے نفس سے کہیں کہ جی آج خوب مسلم اڑائے اب آپ نے، تیار ہو جائے 10 نفلوں کے لیے، اللہ اکبر کر کے 10 نفلیں پڑھ لیں، یا 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد کر لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ روٹی بھی ہضم ہو جائے گی، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانے کو تم ذکر اور دعا سے اور نماز سے ہضم کرو، تو نماز اور ذکر سے اپنے کھانے کو ہضم کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نفلیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو وہ نفس نے جو کھایا ہے اس کی گوشمالی بھی ہو جائے گی اور وہ شر کی طرف لے کے نہیں جائے گا، اور جو ہے وہ جو کھانا وہ بھی ہضم ہو جائے گا۔ تو آج کل اگر جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جس کو کھانا زیادہ کھانے کی عادت ہے نہیں باز آ سکتا، اور پھر انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ زیادہ کھانا ان کی طبیعت کا بلٹ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ کھاتے ہیں۔ ایک بیچارہ ویسے نیف کمزور ہے، اس کی بھوک ہی بیچارے کی اتنی ہے، ایک چپاتی کھاتا ہے، لہٰذا اس کی چپاتی دیکھے دوسرا بھی چپاتی پہ نہ جائے، وہ ٹھیک ہے 6 روٹیاں جو نبیڑ سکتا ہے 6 نبیڑے، لیکن پھر نفس سے خوب کام لے۔ تو باقی زیادہ بولنے سے بڑا خیر کی بات بولیں، آواز و نصیحت کریں، لوگوں کو جو ہے وہ فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں، نیک بات کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، تو بولیں، تو خیر بولیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی طبیعت کے اعتبار سے آپ جو ہے اس پہ کو اپنی عمل میں لا سکتے ہیں۔